أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہے، ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف اے پیغمبر واضح نشانیاں، واضح دلائل۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون اور انکار نہیں کرتے ان نشانیوں کا مگر فاسق اور نافرمان لوگ۔ اوکلما عاہدوا عہدا جب کبھی ان یہود نے کوئی معاہدہ کیا، نبذہ فریق منہم ایک گروہ نے اس معاہدے کو پھینک دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ زیادہ تر لوگ ان میں ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب ان یہود کے پاس شان والے پیغمبر تشریف لائے، مصدق لما معہم جو تصدیق کرنے والے ہیں ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب پھینک دیا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم پس پشت پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 99، آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 یہود کا ذکر ہو رہا ہے۔ کل بھی یہود کی خرابیوں کا ذکر چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ۔ 40 خرابیاں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ذکر کی ہے، 40 برائیاں۔ ایک بہت عزت والی قوم، بہت معزز قوم، دین پہ قائم قوم کو خدا نے کیسا محروم کیا، ساری دین دنیا سب کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ کیا وجہ تھی؟ ان ساری وجوہات کو گن گن کے اللہ بتا رہے۔ اب یہاں کیا بتائے؟ کل آپ نے ذکر پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہود کی بہت بڑی تعداد تھی وہاں پر اور بڑے بڑے علماء تھے، 10 علماء بہت چوٹی کے علماء تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 10 علماء ایمان لے آتے ہیں، حقیقت کا اعتراف کر لیں، سمجھ الگ چیز ہے، اعتراف الگ چیز ہے، اگر یہ حق کا حقیقت کا اعتراف کر لے تو ایک بھی یہودی دنیا میں باقی نہ رہے، سب ایمان لے آئے۔ تو ان میں ایک ایمان لائے عبداللہ ابن سلام، باقی 9 ایمان نہیں لائے۔ ان میں ایک ابن سوریہ تھا، عبداللہ ابن سوریہ، بہت شریر مزاج آدمی تھا، جیسے کل اس نے سوالات کیے تھے اسی طریقے سے یہاں بھی اس نے سوال کیا، کہنے لگے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے واضح نشانی ہے کہ خود ہی سوال کیا تھا اہل جنت کی غذا کیا ہوگی، اور اس طرح کے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، اس کو خاموش ہو گیا اس پہ۔ اب پھر کہنے لگا آپ کے پاس اگر کوئی واضح نشانی پائے جو تم سوال کر رہے ہو اس کا جواب اللہ کا نبی تمہیں دے رہے اور تم اس کا اعتراف بھی کر رہے ہو، بالکل ٹھیک ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے۔ ہمارے پاس جتنی آسمانی کتابیں اتری تھی، جب انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو کہنے لگے بالکل ٹھیک فرمایا۔ تو بھائی جب ٹھیک فرمایا تو مانے۔ اب ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی واضح نشانی کیوں نہیں؟ واضح نشانی کوئی دم ہوتی ہے کیا؟ واضح نشانی کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ نے بولا اس کا جواب دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا، کوئی واضح نشانی ہوتی ہم مان لیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور اے پیغمبر البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف واضح نشانیاں، واضح قسم کے دلائل۔ قرآن دیکھو،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھو، اور ان کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، ان کی کتابوں میں ساری نشانیاں لکھی تھی۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وما یکفر بها الا الفاسقون، نشانیاں تو بہت ساری واضح ہیں، ایک نہیں بے شمار ہے، لیکن انکار نہیں کرتے ان نشانیوں کا مگر نافرمان لوگ، وہ آدمی نہ مانے۔ ایک دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو حقیقت کا پتہ ہے، اعتراف نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، اور ایک آدمی وہ ہے کہ اس کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا، آپ نے بتا دیا، حقیقت سامنے آ گئی۔ ایک کو پہلے سے معلوم تھا، مانتا ہی نہیں ہے، اور ایک کو معلوم نہیں ہے، آپ نے سمجھا دیا کہ دیکھو یہ مسئلہ ایسے، پھر بھی نہیں مانتا ہو۔ اور فرمایا ان یہود کی ایک عجیب خبر، یہود نصارہ یہ اہل کتاب ہے اور ان پہ خدا کی پھٹکار پڑی، ان کی ایک بہت بڑی خرابی وعدہ توڑنا، معاہدہ وعدہ۔ قرآن میں اللہ جگہ جگہ فرماتے ہیں ان یہود و نصارہ کو دوست مت بنا، اور ہم نے دوست نہیں بنائے، ہم نے آج کل آقا بنا دیے۔ کیا بنا دیے؟ ہم نے امریکہ کو، برطانیہ کو اور ان سب کو بنا دیا آقا۔ اب دیکھیں نا، غزہ کے اندر مسلمان تن تنہا لڑ رہے، چاروں طرف عرب کے ممالک سارے منافق بیٹھے، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا انجام، جب عرب کے شہزادیاں عراق اور شام کے راستے میں چند دراہم میں بکیں گی، ان پر خدا کا عذاب پڑنے والا ہے۔ ابھی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، فرمایا یہ جو عرب کی شہزادیاں ہیں نا، عرب کی یہ جو عرب کی، یہ چند پیسوں میں لوگ یوں لونڈیوں کی طرح لیں گے۔ وقت بدل جاتا ہے، آنکھیں بند کی ہے انہوں نے، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہے یہ دیکھ رہے۔ اگر یہ عالم صرف مسلمانوں کو بارڈر کھول کے اجازت دے دے، حکومت نہ لڑے، عام مسلمانوں کو اجازت دے دے کہ تمہیں آنے جانے کی اجازت ہے غزہ کے مسلمان، آپ دیکھو پھر یہود کا کیا حشر ہوگا، صرف عوام کو ہی جائے۔ انہوں نے بارڈر لگائے پٹو بنے ہوئے امریکہ کے، تو یہ یہود، اور فرمایا تم جتنا بھی تمہیں کہیں نا، ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہو رہے، کھانے کے ہو رہے، یہ اللہ فرما رہے قرآن میں۔ فرمایا وعدہ توڑنا، معاہدہ توڑنا، عہد شکنی کرنا کی فطرت ثانی ہے، ان کی عادت بن چکی ہے۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب کبھی ان یہود نے کوئی معاہدہ کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ نے اسے پس اس کو پھینک دیا، توڑ دیا اس کو۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ زیادہ تر لوگ ان میں ایمان نہیں لاتے۔ اور فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان سے ملاقات ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتابوں کی تصدیق کی، ان کے تمام پیغمبروں کی تصدیق کی۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دی۔ ان کے پاس جو کتاب تھی تورات، اس میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، یہ نشانیاں ہیں ان کی۔ ان کتاب آئے، انہوں نے نشانیاں دیکھی، اچھی طرح سب پہچان لیا۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسا پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور تورات میں ساری نشانیاں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اللہ کی کتاب کو، یعنی تورات کو پسی پش ڈال دیا، میرے پاس یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، میں بظاہر تلاوت بھی کر رہا ہوں، اس میں ایک حکم میری طرف متوجہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ قرآن میں یہ حکم ہے اور میں اس کو چھپا دوں، تو قرآن پر تو میرا ایمان نہیں ہوا۔ پڑھنا ہے، اگر میں الحمد سے والناس تو قرآن پڑھ رہا ہوں اور ایک معاہدہ ہے اس پہ عمل نہیں کرتا ہوں، اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں میں فاسق ہوں، نافرمان ہوں، اگر میں نماز کا انکار کر دوں، مجھے پتہ ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا، اور میں اس کا انکار کر دوں، پھر اس طریقے سے انہوں نے انکار کیا۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جس وقت ان یہود کے پاس اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لائے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وہ پیغمبر تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو ان یہود کے پاس ہے، تورات، زبور، انجیل، صحائف، سب کی تصدیق کرتا ہے۔ تو کیا کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک فریق نے، ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ اللہ کی کون سی کتاب کو؟ جو ان کے پاس تھی، اس کو پس پش ڈالا۔
اس میں ان کو حکم تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اس پر ایمان لاؤ، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا، کأنہم لا یعلمون، اور ایسے بن گئے گویا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اچھی طرح معلوم تھا، اپنے آپ کو ایسا بنا دیا۔